ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين ثم آمين. بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم. وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کے قلوب کو، ہمارے اذہان کو، ہمارے گھر بار کو، ہماری اولاد و نسلوں کو رب العالمین روشن و منور فرمائے. آئیے ہم ابتدا میں تجدید ایمان کر لیں. میرے ساتھ مل کر یہ کلمات دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی کفر صادر ہوا تو میں نے توبہ کی، میں ایمان لایا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا اللہ، جو صغیرہ کبیرہ جان بوجھ کر یا انجانے میں نے گناہ کیے، میں ان گناہوں پر شرمندہ ہوں اور توبہ کرتا ہوں. تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اور عزم کرتا ہوں آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھوں گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی
کہ اے مالک، میں جب جنت میں تھا تو بیت المعمور کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے اور میں فرشتوں کے طواف میں ذکر کی آوازیں سنتا۔ دنیا میں بھی مجھے ایسا گھر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاقوت کا کعبہ اتارا، فرشتے لے کر آئے اور فرشتوں نے کعبے کو نصب کیا، یعنی رکھا ٹھیک بیت المعمور کے نیچے۔ آج بھی خانہ کعبہ جس مقام پر ہے بیت المعمور کے نیچے ہے، یعنی خانہ کعبہ، پھر اس سے اوپر جائیں تو پہلا آسمان، پھر ساتواں آسمان، ساتواں آسمان سے اوپر جائیں تو بیت المعمور۔ تو خانہ کعبہ بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں ہے۔ اس لیے صرف خانہ کعبہ کی عمارت ہی ہمارے لیے قبلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی فضا بھی قبلہ ہے۔ اگر کوئی شخص اتنی بلندی پر ہے، مثلا اونچے پہاڑ پر ہے، کیٹو پہاڑ پر ہے، تو اب وہ قبلے کی طرف رخ کرے گا تو خانہ کعبہ تو نیچے ہے، تو اس کا رخ کہاں پر ہوگا؟ خانہ کعبہ اور بیت المعمور کے درمیان جو فضا ہے اس کی طرف، یہ بھی قبلہ ہے۔ پھر فرشتے یاقوت کا جو کعبہ تھا اس کا وہ طواف کرتے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ یاقوت کا جو کعبہ تھا وہ اٹھا لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اسی جگہ پر۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد کعبہ تو، یعنی کعبے کی عمارت تو موجود نہیں تھی، لیکن ٹیلہ موجود تھا۔ انبیاء علیہ السلام آ کر طواف کرتے، انہیں یہ معلوم تھا کہ اس جگہ پر خانہ کعبہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسی مقام پر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے کہاں جاتے؟ تو یہ آج اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ جو ہے وہ فرشتے لے کر آئے یاقوت کی شکل میں، پھر اس کی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور طوفان نوح میں اسے اٹھا لیا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل، ان دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اسی جگہ پر، یعنی مکہ مکرمہ میں انہوں نے قیام کروایا، اور پھر وہاں پر ایک قبیلہ آیا اور انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ سے اجازت طلب کی، اور پھر وہ قیام پذیر ہوا۔ اس سے پہلے زمزم کا چشمہ نمودار ہو چکا تھا، اور زمزم کا چشمہ کیسے نمودار ہوا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو جو قبیلہ وہاں پر قیام پذیر ہوا وہ اصل میں سفر میں تھا، اور وہ خانہ بدوش قبیلہ تھا، تو اس نے دور سے پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھا، وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چشمہ ہے اور اس کے پاس ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے، تو انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ سے وہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اب یہ ہوا کہ وہاں پر اس قبیلے کا قیام ہوا، پھر مکہ شریف کی آبادی میں اضافہ ہوا، اور اہل مکہ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر تھے، یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماننے والے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنے والے تھے۔ ان میں حج بھی تھا، قربانی بھی تھی، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، ساری چیزیں تھیں۔
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بگاڑ آتا رہا، اور بگاڑ اس حد تک پہنچا کہ اہل مکہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ عبادتیں رسم بن گئیں اور فخر کا ذریعہ بن گئیں، اپنے غرور و تکبر کا ذریعہ بن گئیں، اپنی ناموری، اپنی شہرت اور اپنے مال کے اظہار کا ذریعہ بن گئیں۔ اور وہ اتنا دین سے دور ہو گئے کہ انہوں نے ان عبادات میں بگاڑ پیدا کر دیا، خرافات کو داخل کر دیا، حلیہ بدل دیا۔ مثلا خانہ کعبہ کا جب طواف ہوتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اہل مکہ کو کیا بات سکھائی تھی کہ طواف کے دوران اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا کہ اہل مکہ جو اس زمانے میں کافر تھے وہ طواف تو کرتے تھے، لیکن کیسے کرتے تھے؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، یعنی وہ مسجد حرام شریف میں جب آتے اور طواف کرتے یا نماز پڑھتے تو اب نماز بھی ان کی چینج ہو گئی تھی، طواف بھی چینج ہو گیا تھا۔ یہ طواف میں اور جسے یہ نماز کہتے تھے اس میں سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں مارتے تھے۔ مکان سیٹی اور تسدیہ مانے تالی مارنا۔ تو یہ خانہ کعبہ کے طواف میں اور وہاں پر مسجد حرام شریف میں ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ تالیاں مارتے اور سیٹیاں مارتے۔ پھر ان کے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ جن کپڑوں کے اندر تم نے گناہ کیے وہ کپڑے پہن کر اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا۔ تو یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں پورے ننگے ہو جاتے مکمل، اور ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ مرد دن میں یہ حرکت کرتے اور عورتیں رات میں مکمل لباس اتار کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ اب ہم جو ہے کپڑے اتار کر ڈائریکٹ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گئے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ پھر جب یہ قربانی کرتے تو قربانی کے خون سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے، قربانی کا گوشت خانہ کعبہ کی دیواروں پہ ملتے، رگڑتے، اور یہ کہتے کہ اب یہ خون اور یہ گوشت اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ یعنی عبادات کا نظریہ چینج ہو گیا اور بگاڑ اتنا پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا خون اور گوشت اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتا، قربانی میں جو تمہارا اخلاص ہے، تقوی ہے، تمہاری نیتیں ہیں، وہ پہنچتی ہیں اللہ کے دربار میں۔ حج میں انہوں نے کیا کیا؟ حج میں قریش نے یہ کہا کہ ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو دنیا کے لوگوں کو عرفات میں جانے کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو سب لوگوں کے ساتھ یہ قریش والے منا جاتے۔ اب منا سے جب یہ قافلہ عرفات کی طرف جاتا تو بیچ میں آتا ہے مزدلفہ، تو قریش والے مزدلفہ میں ہی بیٹھ جاتے اور باقی حجاج جو ہیں عرفات میں جاتے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ عرفات کے بعد حجاج جو ہیں غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ میں آتے ہیں، تو جب حجاج مزدلفہ میں آتے تو قریش ان سے مل جاتے، اور پھر جب حجاج مزدلفہ سے منا جاتے تو قریش ان کے ساتھ واپس آ جاتے۔ عرفات وہ نہیں جاتے، وہ کہتے تھے کہ ہم سب سے معزز ہمارا قبیلہ ہے، حج جو ہے وہ ہماری عزت، ناموری اور ہماری شہرت کا ذریعہ ہے، تو ہم یہ دکھاتے ہیں دنیا کو کہ ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کا رد فرمایا اور فرمایا عرفات جاؤ اور وہاں سے پھر پلٹو مزدلفہ کی طرف۔ پھر یہ لوگ کیا کرتے حج کے اندر؟ نہ منا میں اللہ کا ذکر کرتے، نہ عرفات تو جاتے نہیں، مزدلفہ میں بھی اللہ کا ذکر نہ کرتے، اپنے خاندان کی شان بتاتے، اپنے باپ داداؤں کے قصیدے پڑھتے اور اپنے اپنے سردار کی واہ واہ کرتے۔ پھر جب حج مکمل ہو جاتا ہے تو طواف زیارت کیا جاتا ہے،
وقوف عرفہ کے بعد 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، پھر قربانی ہوتی ہے، پھر احرام اتر جاتا ہے، پھر طواف زیارت. تو یہ طواف زیارت بھی ننگے ہو کر کرتے، تالیاں اور سیٹیاں مارتے. پھر طواف زیارت کے بعد یہ مسجد حرام شریف میں ٹولیاں بنا کر بیٹھ جاتے اور ہر کوئی اپنے سردار کی واہ واہ کرتا، اپنے سردار کی شان بتاتا، اپنے باپ داداؤں کی شان بتاتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کا رد فرمایا اور فرمایا کہ یہاں پر اللہ کا ذکر کرو، اور جتنا تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو اس ذکر کو چھوڑو، اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے قیامت آتی جائے گی لوگ زمانے جاہلیت کی طرف جاتے جائیں گے، اور زمانے جاہلیت کی ساری چیزیں پیدا ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک ایک چیز دین سے اٹھتی جائے گی. آپ نے فرمایا سب سے پہلے امانت اٹھ جائے گی. بندہ مشرق سے لے کر مغرب تک امانت دار کو تلاش کرے گا، ایک بندہ امانت دار نہیں ملے گا. بھائی پہ بھروسہ نہیں ہے. آج کے زمانے میں آپ کسی کو قرضہ دے کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ قرضہ دے گا کہ نہیں. پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے جی نقصان ہو گیا. یعنی کسی پر بھروسہ نہیں رہا، امانت دار کم ہو گئے. تو آپ نے فرمایا میری امت میں جب چیزیں اٹھنا شروع کریں گی تو سب سے پہلی جو چیز اس امت سے اٹھائی جائے گی یعنی اٹھ جائے گی وہ امانت ہوگی. چند لوگ امانت دار ہوں گے، اور پھر آپ نے فرمایا جو امانت دار نہیں وہ مومن نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں. تو امانت داری اور امانت کی پاسداری یہ سب سے اہم چیز ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسلام پر رہنا چاہتے ہو تو جو پہلی دیوار ہے وہ امانت داری ہے. اگر تم سے امانت داری گئی تو پھر باقی سارے قلعے چلے جائیں گے. اگر تم امانت دار رہے تو پھر آگے جو معاملات ہیں وہ ساری چیزیں باقی رہیں گی. جیسے اگر قلعے کا دروازہ ٹوٹ جائے تو پھر فوج اندر داخل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر امانت داری پیدا کریں. عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق روئے زمین پر ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو امانت دار ہوں گے، کیونکہ اگر سارے لوگ ختم ہو جائیں نیک تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی. ہاں جب قیامت آئے گی تو روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا. تو قیامت سے پہلے نیک لوگ ہوں گے. تو یہ کہنا کہ اب دنیا برائی کی طرف گئی ہم بھی چلے جائیں یہ غلط ہے. ہمیں نیکی کی طرف آنا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں امانت دار بنائے. اب عبادات میں رسومات شروع ہو گئی. ہم نے عبادت کو اب رسم سمجھ لیا. حج کو لے لیجئے، عمرے کو لے لیجئے. اللہ کے نیک بندے حج پر جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں. عاجزی، انکساری، للہیت سب چیزیں. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو حج کو عمرے کو اپنی شہرت کا باعث سمجھتے ہیں، نام و نمود کا باعث سمجھتے ہیں، اپنی مالداری کا باعث سمجھتے ہیں. اچھا وہ اپنی فیملی کو لے کر ہر سال رمضان میں عمرے کو جاتا ہے. ہم ربیع الاول میں بھی جائیں گے، رمضان میں بھی جائیں گے، پتہ چلے ہمارے پاس دولت کتنی ہے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. نیت کدھر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. میں آپ پر بدگمانی نہیں کر سکتا، آپ میرے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے، لیکن میں اپنی نیت جانتا ہوں، آپ اپنی نیت جانتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کسی اور پر تنقید نہیں کرنی، کسی اور کی طرف انگلی نہیں اٹھانی، اپنی طرف اٹھانی ہے اور سوچنا ہے کہ کیا ہم نے عبادتوں کو رسم تو نہیں بنا دیا. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. کہ ایسا تو نہیں ابھی تو خیر عمرے اور حج پر پابندیاں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پابندیاں ہٹ جائیں گی، پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عمرے پر اور حج پہ اس لیے جاتے ہیں کہ فیس بک پر اپنی سیلفیاں ڈالیں، اپنی تصویریں ڈالیں، ہماری واہ واہ ہو جناب یہ ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں. نیت کیا ہے؟
بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو حج عمرے پہ جاتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سب کو بتانے لگے، تو ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا پہلے تو ہم بغیر بتائے چلے جاتے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ سب کی دل آزاری ہو جاتی تھی، رشتہ دار بھی ناراض، دوست بھی ناراض، کہ یار آپ بتا کے جاتے تو ہم دعا کا تو کہہ دیتے، آپ کو دعا کی پرچی دے دیتے، آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا پھر جتنا بھی آدمی چھپا کر جائے کسی نہ کسی کو پتہ تو چل جاتا ہے، تو آپ نے اس کو بتایا، مجھے نہیں بتایا۔ تو انہوں نے کہا اس لیے مجبوری کی وجہ سے ہم بتاتے ہیں تاکہ کسی کا دل نہ دکھے، باقی ہماری تو خواہش یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ہم عمرہ کر کے آ جائیں، حج کر کے آ جائیں۔ تو ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اور انہی کے صدقے میں یہ زمین قائم ہے۔ اب آ جائیے قربانی کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فربا جانور جو قیمتی ہو وہ اللہ کی راہ میں دینا افضل ہے۔ لیکن بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانوروں کو اتنے انجیکشن مارے جاتے تھے، اتنی دوائیاں انہیں پلائی جاتی تھیں، یا ان کو جناب والا یہ مختلف قسم کی فیڈ جو خطرناک ہے، جس کی وجہ سے جانور کا گوشت کینسر پیدا کر رہا ہے، جس جانور کے گوشت کے کھانے سے پیٹ خراب ہو رہا ہے، بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ہارٹ اٹیک بڑھ رہے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جانور کو فربا کرنے کے لیے اتنے انجیکشن، اتنی دوائیاں استعمال کرتے تھے؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فربا جانور کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد وہ جانور ہے جو عام چارے پر پرورش پائے۔ جس قسم کے 30 لاکھ اور 50 لاکھ اور 1 کروڑ کے جانور آ رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور پھر یہ اتنے چربی والے، اتنے موٹے ہیں، اور ان کی کھال کی خوبصورتی کے لیے کتنے انجیکشن مارے جاتے ہیں، اور بسا اوقات یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں جی بادام کھلا رہے ہیں، پستے کھلا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں، حالانکہ انجیکشن پہ گزارا ہوتا ہے۔ آپ ایسے جانوروں کو اٹھا کے لے آئیں اپنے کسی فارم ہاؤس میں اور ساری دوائیاں بند کر دیں، آپ دیکھیں 4 مہینے میں اس جانور کا حال کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ایک بکرا لے کر آئے، تو وہ بکرا ماشاءاللہ ایسا بڑا تھا جیسے لگے کوئی بیل ہے۔ اچھا ہم ان کے گھر پہ گئے تو بکرا اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا، یہ اس کا گزارا انجیکشن پہ ہوتا تھا، تو اب انجیکشن وہ ختم ہو گئے تو 3 دن کے اندر اس کی یہ حالت ہے کہ اٹھ نہیں سکتا۔ پھر جس سے خریدا تھا وہ آیا، اس نے انجیکشن مارے 2 3 4، پھر 1 دن کے بعد اٹھ گیا۔ اچھا میں گیا ان کے گھر پہ تو وہ اپنے بکرے کو چارہ کھلا رہے ہیں پائپ کے ذریعے، بکرے کے منہ میں پائپ ڈال کے اوپر سے چارہ ڈال رہے ہیں پائپ کے ذریعے، وہ دانہ جو ہوتا ہے بکرے کا، جو اناج ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہا اس بکرے کی پرورش ایسی ہوئی ہے، کبھی اس نے چارہ یا دانہ چبایا نہیں ہے، بچپن سے وہ پائپ کے ذریعے ٹھوسا ہے، ٹھوس کے موٹا کیا ہے۔ اب بتائیے یہ جو طریقے ہیں کیا یہ سنت کے مطابق ہیں؟ اب 1 کروڑ روپے کی بندہ ایک گائے لے رہا ہے، 50 لاکھ کی گائے لے رہا ہے، اس میں اتنے انجیکشن، اتنے کیمیکل مارے گئے ہیں، جس کا گوشت جو ہے وہ زہر کی طرح خطرناک ہے۔ اب بتائیے غریبوں میں تقسیم ہوگا، غریب بھی بیمار ہوں گے، اور کسی سے وہ گوشت کھایا نہیں جاتا کیونکہ اس کی بوٹی کے اندر ریشے ریشے کے اندر چربی ہے۔ جو چیز ہم پسند نہیں کرتے وہ غریب کو کیسے دیں؟ آپ سوچیں نا، جس چیز کو ہم نہیں کھا سکتے، جی ہم نہیں کھاتے اتنے موٹے جانور کا گوشت، ہمیں تو جناب کولیسٹرول ہو جائے گا، بلڈ پریشر ہو جائے گا، تو ہم یہ گوشت پھر غریبوں کو کیسے دیں؟ جو چیز ہم خود پسند نہ کریں غریب کو کیسے دیں؟ تو ایک بوٹی کے اندر چربی اتنی بھری ہوئی ہوتی ہے، کھانے کے قابل نہیں۔ اب آپ بتائیے اگر 50 لاکھ کا ایک جانور لینے کے بجائے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کے جانور لے لیتا تو 50 لاکھ میں 2 لاکھ کے بھی جانور 25 آ جاتے، اور ان میں یہ چربی کی بھرمار نہ ہوتی، انجیکشن کی بھرمار نہ ہوتی، تو 25 جانور اگر ذبح ہوتے اور ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہوتا تو بتائیے غریبوں کا فائدہ اس میں زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟
لیکن نام کیسے ہو؟ نام تو ایسے ہی ہو کہ جناب وہ 40 لاکھ کا جانور لایا، میں 50 لاکھ کا لایا ہوں. اچھا یہ 50 لاکھ کا لایا ہے تو یہ بڑا سیٹ ہے، میں اس سے بڑا سیٹ ہوں جناب، یہ 2 کروڑ کا جانور لایا ہوں. اور پھر احساس نہیں ہوتا، صرف اپنی مالداری، اپنی شہرت ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اگر جانور لیا ہے جتنے کا بھی تو مہنگا بتاتے ہیں تاکہ بازار میں، مارکیٹ میں شہرت ہو جائے. پھر کوئی بھی آتا ہے جناب کیسا لیا؟ اب کون ہے جو کہے کہ جناب آپ مہنگا لے کر آ گئے، اوہو ماشاءاللہ حاجی صاحب کیا جانور لیا، خوش ہو گئے. لیکن میں اس بات کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم کسی کی نیت نہیں جانتے. تو یہ انگلی کسی پر نہیں اٹھانی، یہ انگلی اپنی طرف اٹھانی ہے اور سوچنا ہے کہیں ہم اس میں مبتلا تو نہیں ہے. ہم اس لیے تو قربانی کے جانور نہیں لا رہے کہ اگر قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. بچوں کو کھیلنے کے لیے جانور چاہیے، اچھا بیٹا آپ کو بکرا چاہیے، دیکھ بکرا آپ کے لیے لے آتے ہیں. آپ کو کھیلنے کے لیے دمبا چاہیے، آپ کے لیے لے آتے ہیں. اللہ کے لیے کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. ذبح کے وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا، میری قربانی، میری نماز، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے. ذبح کے وقت تو ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہماری قربانی اللہ کے لیے ہے؟ اس گفتگو کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ہم کسی پہ تنقید کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اسے یہ ساری باتیں نہ معلوم ہو سکتا ہے وہ للہ فی اللہ یہ کر رہا ہو. اور جانور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو تجوری میں چھپایا جا سکے. تو ظاہری بات ہے جب جانور آئے گا پتہ تو چل جائے گا. ہو سکتا ہے اس کی خواہش نہ ہو، لوگ میری واہ واہ کریں، تو ہم کسی پہ تنقید نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں. کیا جب جانور ذبح ہوتا ہے تو ہم رو کر یہ عرض کرتے ہیں مالک، ہمارے بزرگوں نے تو اپنے بچے قربان کیے، اپنے گلے قربان کر دیے، جانیں دے دی اسلام کے لیے، ہم نے تو یہ تھوڑا سا مال تیری راہ میں دیا ہے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما و قبول فرما لے. کیا قربانی کے جانور کے ذبح ہونے کے بعد ہم نے کبھی 2 رکعت نفل حاجت کی اس نیت سے پڑھی کہ یا اللہ اسے قبول کر لے؟ کیونکہ اگر تھوڑی سی چیز قبول ہو جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. اور ڈھیروں مال خرچ کریں اگر قبول نہ ہو تو پھر برکتیں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قربانی، حج، عمرہ، نماز، روزہ، تراویح، صلاۃ التسبیح ہر ایک کو عبادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو رسومات ہم سمجھنے لگے اور نمود و نمائش کا جو ہمارا ایک عجیب کلچر بنتا جا رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس مصیبت سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.